28ویں پارے کا خلاصہ یہ ہے کہ اس کے شروع میں ایک خاص واقعہ ہوا تھا جس کی وجہ سے عام مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک خاص حکم آ گیا طلاق کے بارے میں۔ ایک صحابیہ تھیں، عمر رسیدہ تھیں، ان کو ان کے شوہر نے طلاق دے دی، اور طلاق دی ان لفظوں کے ساتھ کہ تم میرے لیے میری ماں کی طرح ہو، جس کو طلاق زہار کہا جاتا ہے۔ عربوں کے یہاں اس لفظ سے طلاق دینا بیوی کو اپنے اوپر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے حرام کرنا تھا۔ جب یہ طلاق ہو گئی تو ان کی یہ جو خاتون تھیں یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں، اللہ کے نبی سے فرمایا کہ یہ جو مجھے طلاق دی گئی ہے جس لفظ سے، اس کا کیا حکم ہے۔ اس وقت تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اس طلاق کے بارے میں کوئی احکام نہیں آئے تھے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے اوپر اس کے بارے میں کوئی احکام نہیں آئے۔ اس پر وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تھوڑا سا بحث مباحثہ لگ گئی کرنے، پریشان تھیں کہ اللہ کے نبی اب میں کہاں جاؤں، اگر اپنے بچوں کو شوہر کے پاس چھوڑوں، وہ غریب آدمی ہے، بچے ضائع ہو جائیں گے، اپنے پاس رکھوں، کیا کروں، یہ بحث مباحثہ کر رہی تھی۔ اس پر قرآن کریم کی آیات اتری کہ جی ایک عورت آپ کے پاس آ کر بحث کر رہی ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کی تکلیف کو، اس کی پریشانی کو دیکھ لیا ہے، سن لیا ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ تمہیں احکام دے رہے ہیں۔ پہلی بات تو یہ فرمائی کہ اگر کوئی شخص اپنی بیوی کو یوں کہہ دے تو میرے لیے میری ماں کی طرح ہے، اس کا یہ کہنا غلط ہے۔ تمہاری مائیں حقیقت میں وہی ہیں جنہوں نے تمہیں جنم دیا ہے، آئندہ اس لفظ کو استعمال نہ کیا جائے۔ اگر کوئی اس طرح کہہ دے تو اس سے بیوی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے حرام نہیں ہوگی، اس کو کفارہ دینا پڑے گا۔ کفارہ یہ ہے کہ وہ غلام کو آزاد کرے، غلام کو آزاد وہ نہیں کرتا تو 60 روزے رکھے مسلسل بغیر کسی ناغے کے، اگر یہ بھی نہیں کر سکتا تو 60 مساکین فقراء کو کھانا کھلائے، اس کے بعد طلاق سے بچت ہو جائے گی، لیکن اس لفظ سے طلاق دینا پسندیدہ نہیں ہے۔ یہاں 28ویں پارے کے دوسرے رکوع میں قرآن نے ایک بڑی تکلیف دہ بات میرے اور آپ کے سامنے رکھی ہے۔ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ ہر زمانے کے خبیث لوگ جو ہوتے ہیں وہ کتنی خباثت اور ناپاک پن کر سکتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس، جس ہستی کی صحبت کا ایک لمحہ دنیا کے خزانوں سے زیادہ قیمتی ہے، بھائی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس اور صحبت میں ایک منٹ بھی اگر کسی کو نصیب ہو جائے تو دنیا جان کے خزانوں کی کوئی اوقات نہیں ہے۔ لیکن حضور کے زمانے کے منافق بہت خباثت کرتے تھے، وہ مجلس میں بیٹھتے ہر وقت ماحول کو خراب کرنے کی کوشش کرتے، جیسے کچھ ناپاک لوگ ہوتے ہیں ان کو خیر ہضم نہیں ہوتی۔ یہ منافق کیا کرتے ہیں؟ اللہ کے نبی کی صحبت میں آ کے بیٹھتے، آنکھوں میں ایک دوسرے کی طرف اشارے کرتے تاکہ ماحول خراب ہو، اچانک بیٹھے بٹھائے ایک دوسرے کے کان میں بات کرتے، دوسرا دوسرے کے کان میں بات کرتا ہے تاکہ ماحول خراب ہو، بیٹھے بیٹھے ایک دوسرے کو کونی مارتا، دوسرا اس کو کرتا۔ اس طرح کی حرکتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس اور صحبت میں کرتے رہتے تاکہ سب کی توجہ خراب ہو جائے اور اللہ کے نبی کا ذہن بھی کیا ہو جائے، منتشر ہو جائے۔ قرآن کریم نے فرمایا اللہ تعالیٰ تمہاری ان ساری خباثتوں کو جانتا ہے، اللہ تعالیٰ تمہاری ان ساری خباثتوں کو، تمہارا مقصد جو اللہ کے نبی کی صحبت کے پاکیزہ ماحول کو خراب کرنا، اللہ کے نبی کو دکھ دینا، اللہ کے نبی کو تکلیف دینا اور عام ذہنوں کو منتشر کرنا، اللہ تعالیٰ ان ساری تمہاری حرکتوں کو۔ اچھا ایک اور کام کرتے بعض منافق، پتہ کیا کرتے؟ اللہ کے نبی کے وقت کو ضائع کرنے کے لیے کہتے جی مجھے کوئی خاص مسئلہ پوچھنا ہے، مجھے الگ وقت چاہیے۔ اللہ کے نبی انتہائی شفیق مہربان، کسی کی بات کو رد نہ کریں، ہر بندے کی مروت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں حد سے زیادہ، ہر کسی کی بات کو مان لیتے۔ تو اللہ کے نبی سے الگ وقت لے کر
نہ کوئی بات ہوتی، نہ کوئی لینا نہ کوئی دینا، اللہ کے نبی کے وقت کو ضائع کرتے۔ قرآن کریم نے پابندی لگا دی کہ اب اللہ کے نبی کا اگر الگ وقت کسی کو چاہیے تو جناب وہ پہلے صدقہ دے گا، پھر اللہ کے نبی کا الگ وقت ملے گا۔ اب یہ قانون لاگو ہو گیا، لیکن اب عام صحابہ تو غربا تھے، انہوں نے اللہ کے نبی سے کوئی تنہائی میں مشورہ کرنا ہوتا، ان کے پاس گنجائش نہ ہوتی۔ اللہ کے نبی کو بھی یہ جو حکم تھا یہ وزنی محسوس ہوا کہ میرے بہت سے مخلص وفادار جو ہیں ان کے پاس اتنی گنجائش نہیں ہے کہ وہ مجھ سے بات کرنے سے پہلے کیا کرے، صدقہ کرے۔ یہ پابندی لگا کے جب سارے صحابہ پر منافقین کی حرکتیں واضح ہو گئیں اور صحابہ کرام کو سمجھ آ گئی کہ یہ مجلس میں بیٹھ کے کیا کیا خواستیں کرتے ہیں، پھر اللہ تعالیٰ نے اس پابندی کو اٹھا لیا۔ قرآن اس واقعہ کو کیوں بیان کر رہا ہے؟ ایک تو مسلمانوں کو اندازہ ہو جائے کہ حق میں خلل ڈالنے کے لیے، سچائی کو چھپانے کے لیے ہمیشہ دنیا میں کون کون سے جھوٹ اور پروپیگنڈے اور خواستیں ہوتی ہیں، اور یہ باطل کا ہمیشہ سے طریقہ رہا ہے۔ بھائی یہ باطل کا کیا رہا ہے؟ دوسرا، مسلمان آپس میں ان حرکتوں سے بچیں۔ مجلس میں بیٹھے بیٹھے اللہ کے نبی نے فرمایا اگر 3 ہو تو ایک کو چھوڑ کے 2 آپس میں کان میں آنکھوں سے کسی بھی طرح بات نہ کریں، اس سے تیسرے کو کیا ہوگی؟ تکلیف ہوگی۔ کسی بھی دین کی مجلس میں بیٹھیں تو اس طرح کی حرکت اور اداؤں سے اپنے آپ کو بچائیں۔ یہ بہت گھٹیا اور کمینہ پن ہے، کسی با اخلاق انسان اور مسلمان کو یہ حرکتیں زیب نہیں دیتی۔ قرآن کریم نے یہ بات صحابہ اکرام کی تعریف کرتے ہوئے قرآن نے یہ فرمایا کہ اے اللہ کے حبیب، آپ کے جو ساتھی ہیں یہ ایسے آپ کے وفادار ہیں کہ اگر آپ کے مد مقابل ان کے خاندان، قبیلے، یہاں تک کہ بھائی اور والد اور اولاد بھی آ جائے یہ اس کی پرواہ نہیں کرتے، یہ اس کی پرواہ۔ اور بھائی ایسا ہی ہوا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جان نثار ایسے عظیم لوگ تھے، ایسے پاکیزہ لوگ تھے، انہوں نے اللہ کے نبی سے جب محبت کی، ایمان لائے، پھر انہوں نے کسی چیز کی کوئی پرواہ نہیں کی۔ آپ سب کو پتہ ہے مدینہ کے سب سے خبیث شخص جو تھے وہ عبداللہ ابن ابی تھے، منافقین کے سردار، جنہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا پر تہمت لگائی تھی۔ اللہ کے نبی کو بہت دکھ دیتے تھے۔ ان کے بیٹے اور ان کی بیٹی دونوں مخلص صحابیہ ہیں۔ ایک مرتبہ جب آگے میں واقعہ ذکر کر رہا ہوں سورہ منافقون کا، اسی پارے میں آ رہا ہے، وہ واقعہ جب ہوا تو ان کے بیٹے مدینہ میں تھے، پتہ چل گیا تھا ان کے بیٹے کو کہ رستے میں میرے باپ نے بڑے گل کھلائے ہیں۔ حالانکہ دنیاوی طور پر عبداللہ ابن ابی بڑا سردار اور بڑا نواب آدمی تھا، اللہ کے نبی کے ساتھ اس کو حسد بھی یہی تھا کہ اس کی تقریباً بادشاہت قائم ہونے ہی والی تھی مدینہ میں کہ اللہ کے نبی ہجرت فرما کر آگے، اس کا وہ بغض اور حسد نہیں جا رہا تھا۔ اب قرآن نے کہا کہ آپ کے وفادار ساتھی ایسے ہیں، یہ آپ کے مد مقابل نہ اپنے ماں باپ کی پرواہ کرتے ہیں، نہ رشتہ داروں کی، نہ خاندان کی، کسی کی کوئی پرواہ نہیں کرتے۔ عبداللہ ابن ابی کے بارے میں ان کے بیٹے کو یہ پتہ چلا کہ میرے والد سے اللہ کے حبیب اتنے ناراض ہیں کہ میرے والد کو قتل کروانا چاہتے ہیں۔ یہ آیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ سفر سے واپس آئے، ان کے بیٹے حاضر ہوئے، اللہ کے حبیب سے عرض کہ اللہ کے حبیب اگر آپ کا یہ فیصلہ ہے کہ میرے باپ کو اس کی خباثت اور حرکتوں کی وجہ سے قتل کر دیا جائے تو آپ نے مجھے حکم دینا ہے میں اپنے باپ کو قتل کروں۔ میں کیا کروں اپنے باپ کو؟ اللہ کے نبی نے فرمایا نہیں، میرا تو ایسا کوئی ارادہ نہیں ہے۔ اور آگے سورہ منافقون میں ہلکا سا ذکر، چلو اس کو بھی ساتھ ہی ذکر کر دوں۔ ایک غزوہ سے واپس آ رہے تھے، پانی لینے میں ایک مہاجر اور ایک انصار میں تھوڑی نوک جھوک ہو گئی، لڑائی جھگڑا ہو گیا، اور مہاجر نے مہاجروں کو بلایا، مدینہ والے انصاری نے انصار کو بلایا، اور قریب تھا کہ تلوار نکل آئے۔ اللہ کے نبی کو پتہ چلا، تشریف لائے، بہت ناراض ہوئے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا یہ جاہلیت کا، قومیت کا، تعصب کا بدبودار نعرہ کس نے لگایا ہے؟
ابھی تو میں تمہارے اندر موجود ہوں۔ جب اللہ کے نبی نے یہ فرمایا تو سب کو احساس ہوا، جو لوگ اس میں ملوث ہوئے تھے کہ ہم سے غلطی ہو گئی، بات ٹل گئی، ایک دوسرے سے معذرت کر کے معافی تلافی کر کے بات درست ہو گئی۔ جب بات درست ہو گئی نا تو مدینہ کے کچھ منافقوں کی ٹیم کو لے کر عبداللہ ابن ابی جو تھا نا، یہ خبیث سفر میں جاتا ہی اس لیے تھا کہ اس طرح کے موقع سے فوراً فائدہ اٹھاتا اور شر پیدا کرنے کی کوشش کرتا۔ اس نے اپنے منافقین کی ٹیم کو لے کر یہ کہہ رہا تھا، کچھ مدینہ کے لوگوں کو بھڑکانے کی کوشش کر رہا تھا۔ انہیں کہہ رہا تھا دیکھو یہ لوٹے پھٹے مہاجر آئے مکہ سے، تم نے ان کو پناہ دی، جائیدادیں بانٹ کر دی، ان پر احسان کیا، آج یہ ہمارے سر پر چڑھ گئے ہیں، آج یہ ہمارے ساتھ مقابلہ اور لڑنے کی حیثیت میں آ گئے ہیں۔ اگر آج بھی تم میرا ساتھ دو نا تو میں عزت والا توبہ نعوذ باللہ ذلیل شخص کو مدینہ سے آج بھی نکال سکتا ہوں۔ اس بدبخت نے عزت والا اپنے آپ کو کہا، اور توبہ نعوذ باللہ توبہ نعوذ باللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس خبیث نے کیا کہا؟ ذلیل۔ جب یہ کلمہ کہا نا تو دائیں بائیں سارے منافق تھے، صرف ایک بچے صحابی جن کی عمر اس وقت 12-13 سال بنتی ہے، حضرت زید بن ارقم، وہ کھڑے تھے۔ بھائی ذرا غور کرنا، زید بن ارقم اسی قبیلہ کے ہیں جس قبیلہ کا سردار کون ہے؟ عبداللہ ابن ابی، یہ خاندان کا بڑا۔ زید بن ارقم نے جب یہ جملہ سنا نا، آپ اندازہ لگائیے ان لوگوں کے ایمان کا۔ یہ 12-13-14 سالہ بچہ، اس نے سب کے خاندان کے بڑے کے سامنے کہا تم نے جو کہا ہے اللہ کے نبی کے بارے میں ابھی جا کے اللہ کے نبی کو بتلاتا ہوں۔ اور ان کو روکنے کی کوشش کرنا، نہیں یہ بات میں اللہ کے نبی کے علم میں ضرور لاؤں گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کے زید بن ارقم نے شکایت کی، اور جب شکایت کی اللہ کے نبی کو بہت غصہ آیا، چونکہ اس نے کمینگی کی حد کر دی۔ اللہ کے نبی نے سب کو بلایا، جب سب کو بلایا نا تو حضرت زید بن ارقم یعنی عبداللہ ابن ابی کے خاندان کے جو بڑے مخلص صحابہ تھے، ان سب نے اللہ کے نبی سے یہ کہا اللہ کے حبیب یہ بچہ ہے، پتہ نہیں بات کو صحیح سنا ہے یا نہیں سنا، پتہ نہیں بات کو صحیح سمجھا ہے یا نہیں سمجھا، ان کو کوئی غلط فہمی ہو گئی تھی، آپ اس بات کو اہمیت نہ دیں۔ اللہ کے نبی نے بات کو ٹالنے کے لیے فرمایا ٹھیک ہے، اور الگ ہو کے سب نے زید بن ارقم کو گھورا اور ڈانٹا کہ تو نے خاندان کے بڑے کے خلاف یہ کیا بات کر دی ہے۔ سب نے بچہ سمجھا، یہ نہیں کہ وہ توبہ نعوذ باللہ کے عبداللہ ابن ابی کا ساتھ دے رہے تھے، سب نے یہ سمجھا کہ یہ کیا ہے؟ بچہ، بچے کی بات کو اہمیت ہے۔ حضرت زید بن ارقم فرماتے ہیں مجھے سب گھورے، سب ڈانٹے کہ نالائق، تو نے سردار کے مقابلے میں بچہ ہے، پتہ نہیں تجھے بات کی سمجھ بھی ہے یا نہیں، جس طرح عموماً ایسے معاملے میں ہم کرتے ہیں۔ حضرت زید بن اللہ کے نبی نے جب یہ دیکھا تو فوراً سب کو چلنے کا حکم دے دیا تاکہ اس بات سب بھول جائیں۔ سفر جاری رہا۔ حضرت زید بن ارقم فرماتے ہیں مجھے سب نے ملامت کی، مجھے اجنبی سمجھا، مجھے سب نے یہ ٹوکا کہ تو بچہ ہے، بات سمجھا نہیں ہے، لیکن مجھے اللہ کی ذات سے امید تھی کہ اللہ تعالیٰ جو ہیں وہ میری تصدیق کریں گے۔ میں اپنے خاندان سے سب سے نظر نہ ملا سکوں، اللہ کے نبی کے دائیں بائیں میں سفر کرتا رہا، کافی دور جا کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کے اثرات شروع ہو گئے، اور پوری سورہ منافقون کا جو پہلا رکوع ہے وہ اترا۔ قرآن کریم نے وہی بات کہہ دی جو حضرت زید بن ارقم بچے نے کہی تھی، یعنی وہی اسی الفاظ اور لہجے میں وہی اتری جو لہجہ کس نے، جو بات کس نے کی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت زید بن ارقم فرماتے ہیں میری کوئی خوشی کی انتہا نہ رہی، جب وحی کی کیفیت ہوئی میں اپنے اونٹ کو حضور کے اونٹ کے ساتھ لے گیا کہ پتہ چلے کہ وحی کیا ہے۔ اللہ کے نبی نے اپنے اونٹ سے ہی میرے کان کو پکڑ لیا شفقت سے بچے سے، اور فرمایا اے لڑکے، آسمان والے نے تیری تصدیق کر دی ہے، آسمان والے نے تیری کیا کر دی ہے؟ تصدیق کر دی ہے۔ جو بات حضرت زید بن ارقم بچے نے کہی تھی وہی بات قرآن نے کہہ دی کہ اس خبیث نے یہ کلمات کہے ہیں۔ اب آئیے اسی آیت پر کہ آپ کے ساتھی ایسے ہیں، یہ آپ کی محبت میں کسی خاندان، قبیلے، رشتہ داری کی کوئی پرواہ۔ اب یہ بات مدینہ میں بھی پہنچ گئی، زید بن ارقم کو پتہ، حضرت
عبداللہ جو عبداللہ ابن ابی کے بیٹے تھے، ان کا نام بھی حضرت عبداللہ تھا، نوجوان صحابی تھے، ان کو پتہ چلا، اللہ کے نبی سے کہا، اللہ کے نبی اگر آپ کا فیصلہ میرے باپ کو قتل کرنے کا ہے تو آپ آرڈر مجھے دیجئے، میں اپنے باپ کا سر قلم کروں گا۔ حضور نے فرمایا نہیں میرا ایسا کوئی ارادہ نہیں۔ جب اللہ کے نبی نے فرمایا نا میرا ایسا کوئی ارادہ نہیں، تو ان کے بیٹے نے، عبداللہ ابن ابی کے بیٹے نے عبداللہ ابن ابی کو مدینہ میں داخل ہونے سے روک دیا اور کہا کہ تو نے رستے میں اللہ کے نبی کو توبہ نعوذ باللہ ذلیل کہا ہے، میں تجھے اس وقت تک نہیں چھوڑوں گا جب تک تو یہ نہ کہے کہ ساری عزتیں اللہ کے نبی کے لیے ہیں اور میں ذلیل اور کمینہ ہوں، جب تک تو یہ نہیں کہے گا میں تجھے نہیں چھوڑوں گا۔ اور اس طرح صحابہ کے بھائی بہت سارے واقعات ہیں کہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کے اوپر دنیا کی کسی چیز کو کوئی ترجیح نہیں دی۔ یہی میرے اور آپ کے ایمان کا تقاضا ہے۔ ایک طرف اولاد ہے، ایک طرف اللہ کے رسول کی بات آ گئی تو ہم اولاد کی پرواہ نہ کریں گے، ہم خاندان کی پرواہ نہ کریں گے، ہم اللہ اور اس کے رسول کے حکم کو مد نظر رکھیں گے۔ قرآن کریم نے اس طرح کی ایک غلطی کا اور ذکر کیا ہے، وہ مخلص سے ہو گئی تھی، اس میں بھی میرے اور آپ کے لیے بہت سبق ہے۔ اللہ کے نبی نے جب مکہ پر حملے کا ارادہ کیا، چونکہ صلح حدیبیہ کو جو توڑا تھا وہ مکہ والوں نے اپنی نالائقی کی وجہ سے توڑا تھا، اب انہوں نے ایک ظلم کیا تھا، اللہ کے نبی اس ظلم کا بدلہ لینے کے لیے نکلے تھے، جس کے نتیجے میں مکہ فتح ہوا۔ اور جب مکہ فتح کا ارادہ کیا تو اللہ کے نبی نے اس بات کو چھپایا، اس منصوبے کو خفیہ رکھا کہ مکہ والوں کو کہیں میرے پروگرام کا پتہ نہ چلے۔ ایک مخلص صحابی تھے حضرت حاتم بن ابی بلتہ رضی اللہ عنہ، وہ ان کے بیوی بچے مکہ میں تھے۔ جب ان کو پتہ چلا تو انہوں نے یہ سمجھا کہ اللہ کے نبی مکہ پر حملے کا فیصلہ کر چکے ہیں، اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کو ضرور کامیابی اور فتح عطا فرمائیں گے۔ میرے بچے چونکہ مکہ میں ہیں، وہ بیچارے وہاں ظلم میں پس رہے ہیں، میں تھوڑی سی مکہ والوں کی ہمدردیاں لے لوں تاکہ میرے بیوی بچوں کو کچھ نہ کہیں۔ اس جذبے سے انہوں نے خفیہ خط لکھ دیا مکہ والوں کو کہ اللہ کے نبی تمہارے اوپر حملے کی کیا کر رہے ہیں، اور ادھر سے اللہ کے نبی اس حملے کو کیا کر رہے ہیں، چھپا رہے ہیں۔ یہ بظاہر بہت بڑی غلطی تھی۔ جب یہ خط چلا گیا خاتون کے ذریعے تو وحی کے ذریعے اللہ نے بتا دیا حضور کو کہ اس طرح غلطی ہو گئی ہے، اس حملے کی اطلاع خط کے ذریعے مکہ والوں کو ہو رہی ہے اور خط فلاں عورت لے کر جا رہی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ صحابہ کو بھیجا، اس خاتون کو پکڑا اور اس سے وہ خط مل گیا۔ اب یہ مقدمہ اللہ کے نبی کی بارگاہ میں زیر سماعت تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حاتم بن ابی بلتہ کو بلا لیا، پوری مجلس شورا کو بلا لیا، اور پوری مجلس شورا کو بلا کے جب حضرت حاتم بن ابی بلتہ سے پوچھا، انہوں نے فوراً اپنی غلطی کا کیا کیا؟ بھائی میں نے اس جمعے میں کس موضوع کو بیان کیا؟ اپنی غلطی کا اعتراف کرنا۔ انہوں نے فوراً اپنی غلطی کو مان لیا، اپنی غلطی کو مان لیا۔ حضرت عمر کو بہت غصہ ہے۔ حضرت عمر نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، اللہ کے حبیب مجھے اجازت دیجئے میں ان کا سر قلم کروں۔ انہوں نے اتنا بڑا راز جو تھا اس راز کو افشا کر دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عمر تجھے پتہ ہے یہ بدر کے صحابی ہیں۔ یہ کون سے صحابی ہیں؟ اور قرآن بدریوں کے ایمان پر مہر لگا چکا ہے، اور اس میں کوئی شک نہیں۔ حضرت حاتم بن ابی بلتہ جو تھے وہ مخلص صحابی تھے، بس قرآن نے پھر چونکہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو یہ شک ہو گیا کہ یہ منافق ہے، حضرت عمر کو کیا ہو گیا؟ شک ہو گیا، تو قرآن اللہ تعالیٰ کی مہربانی دیکھیے، اپنے ایک مخلص بندے سے غلطی ہو گئی، قرآن نے پھر سورہ ممتحنہ کا آغاز یہاں سے کیا، یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو تم آئندہ سے اس طرح کی غلطی نہ کرو کہ کافروں سے محبت رکھو۔ جب قرآن نے ایمان والا کہا حضرت حاتم بن ابی بلتہ کو، تو بھائی ان کے ایمان پر دوبارہ مہر لگ گئی کہ نہیں؟ مہر لگ گئی۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر یہ فرمایا کہ یہ بدری ہیں، ان سے غلطی ہو گئی ہے۔ قرآن نے دو باتیں کہی، ایک تو یہ کہ کافروں سے قلبی لگاؤ نہ رکھو، یہ نہ ہو کہ تم اپنوں کو مارو اور امریکہ سے یاری رکھو، تمہارے لیے یہ جائز نہیں۔ یہ نہ ہو کہ تم کشمیریوں کا ساتھ اس لیے نہ دو کہ جی فلاں فلاں ہمارے منصوبے خراب نہ ہو جائیں۔ تم غزہ پر بے شرمو اس لیے نہ بولو کہ عرب ملک جو
فلاں فلاں یورپی ملک ہیں وہ ہم سے ناراض نہ ہو جائیں۔ قرآن لعنت فرما رہا ہے اس حرکت پر کہ مسلمان وہ ہیں جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت رکھتے ہیں، کافروں سے لگاؤ۔ اور دوسری بات قرآن نے یہ فرما دی کہ اگر کسی مخلص سے غلطی ہو جائے تو ہر غلطی کا انتقام نہ لیا کرو، کسی غلطی کو معاف بھی کر دیا کرو۔ بعض مرتبہ پتہ ہوتا ہے دوستوں میں سے ایک دوست بہت اچھے ہیں لیکن کسی موقع پر غلطی کر گئے تو بھائی کوئی بات نہیں، غلطی کو کیا کرو، نظر انداز کر دو۔ قرآن کریم نے یہاں ایک یہ بات ارشاد فرمائی ہے، سورہ اس پارے میں چونکہ مکہ کی طرف ہجرت ہو رہی تھی تو قرآن کریم نے ہجرت کے بہت سارے احکام بیان کیے اور صحابہ کرام کو یہ بات سمجھائی، جو بات تم اللہ اور اس کے رسول کے لیے قربان کرو گے اللہ تعالیٰ تمہیں اس سے بڑھ کر اس کا بدلہ عطا فرمائیں گے۔ قرآن کریم نے ایک حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ کیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب تشریف لائے نبی بن کر، ان کی نبوت کے فرائض میں سے ایک فریضہ یہ تھا کہ وہ سارے انسانوں کو یہ بتائیں کہ میرے بعد اللہ کے آخری نبی آنے والے ہیں۔ قرآن نے اس کا بھی تذکرہ کیا اور قرآن نے ایک اور ایسی بات ارشاد فرمائی جس کو پڑھ سن کر ہر مومن کا سینہ جو ہے وہ خوشی سے بھر جاتا ہے۔ قرآن کریم نے ارشاد فرمایا یہ جو دین ہے، یہ جو ہدایت ہے، یہ جو اسلام ہے، اللہ نے اس کو زمین پر مٹنے کے لیے نہیں اتارا۔ دنیا اس کو بہت مٹانے کی کوشش کرے گی لیکن اس کو مٹایا نہیں جا سکے گا۔ بھائیوں یہ جو اسلام ہے نا، یہ پاکستان اور عرب ملک اور مکہ اور مدینہ یہ اس کا محتاج نہیں ہے۔ میری بات اچھی طرح سنو، یہ مکہ بیت اللہ کا بھی محتاج نہیں ہے۔ توبہ نعوذ باللہ، میں سمجھانا چاہ رہا ہوں، اگر بیت اللہ منہدم ہو جائے اسلام مٹ جائے گا؟ نہیں، یہ اسلام یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم، یہ اسلام نہیں مٹے گا، یہ اسلام نہیں مٹے گا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو زمین پر باقی رکھنا ہے۔ اگر عالم اسلام کفر کی، میں سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں، توبہ نعوذ باللہ، توبہ نعوذ باللہ، اگر عالم اسلام کفر کی طرف بھی چلا جائے تو اللہ یورپ کے ملکوں کو اسلام پر کھڑا کر دے گا۔ اس لیے اسلام دنیا میں مٹنے کے لیے نہیں آیا۔ پہلے دین مٹ گئے لیکن ہمارا دین کبھی بھی نہیں مٹے گا۔ قرآن کریم نے یہودیوں کے بارے میں فرمایا، یہودی آسمانی کتابوں کے عالم، نبیوں کی اولاد، آسمانی کتابیں جانیں، اسلامی تاریخ کو جانیں، انبیاء کی تعلیمات کو جانیں، انبیاء کے روحانی اولاد بھی، انبیاء کی جسمانی اولاد بھی، آسمانی کتابوں کا بھی پتہ، لیکن اس کے باوجود آخری نبی کی مخالفت میں پیش منافق، سود کھانے والے، اللہ تعالیٰ کی حدوں کو توڑنے والے، یعنی سارا صحیح علم ہونے کے باوجود بھی بد عمل کے بد عمل۔ قرآن کریم فرما رہا ہے جس شخص کو اتنا صحیح علم ہو وہ پھر بھی بد عمل ہو، اس کی مثال گدھے کی طرح ہے کہ جس کے اوپر کتابیں لاد رکھی، جس کے اوپر کیا لاد رکھی ہیں۔ اس لیے مومن جو ہوتا ہے وہ علم پر عمل کرتا ہے۔ آج معلومات اتنی ہیں، کہیں گفتگو شروع کرو ہر بندہ کہے گا جی مجھے بھی اس بات کا پتہ ہے، مجھے بھی اس بات کا پتہ ہے، لیکن عمل زیرو۔ بھائی صرف معلومات ہو عمل نہ ہو، قرآن کہہ رہا ہے ایسے شخص کی مثال جس کے پاس علم ہی علم ہو عمل نہ ہو، اس کی مثال اس گدھے کی طرح ہے جس کے اوپر کیا لاد رکھی ہیں، کتابیں لاد رکھی ہیں۔ چھوٹی چھوٹی ایک دو باتیں اور سن لیجئے۔ قرآن کریم نے ارشاد فرمایا تمہاری بیویوں میں سے کچھ بیویاں، تمہاری اولادوں میں سے کچھ تمہاری اولادیں ایسی ہیں جو تمہارے لیے آزمائش اور فتنہ ہیں۔ تمہارے لیے کیا ہے؟ آزمائش۔ یہ آیت اس وقت اتری جب مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت فرض ہو گئی۔ کچھ لوگ، کچھ مسلمان صحابہ ہجرت نہ کر سکے بیویوں کے مجبور کرنے کی وجہ سے، کچھ ہجرت نہ کر سکے اولاد کے مجبور کرنے کی وجہ سے۔ قرآن نے فرمایا تمہاری یہ اولاد، تمہاری یہ بیویاں ہرگز تمہاری خیر خواہ نہیں ہیں۔ اب سمجھ، قرآن کریم نے مجھے اور آپ کو سمجھا یہ دیا، جو بیوی شوہر کو دین سے ہٹائے یا جو شوہر بیوی کو دین سے ہٹائے، جو اولاد اپنے ماں باپ کو دین سے ہٹائے، وہ ہرگز تمہارے خیر خواہ نہیں ہیں، وہ تمہیں بربادی کی طرف لے کر جا رہے ہیں۔ اور حدیث میں ہے کل قیامت والے دن وہ والد
جو اپنی اولاد کی باتیں مان کر اپنی آخرت برباد کر گیا اور اس نے دوسروں کے حق مارے۔ آج ہم اپنی اولاد کے لیے اپنی بہنوں کی جائیدادیں، اپنے بھائیوں کی جائیدادیں، پتہ نہیں کیا کچھ کرتے ہیں، صرف کس کے لیے؟ اپنی اولادوں کے لیے، مال اکٹھا کرنے کے لیے۔ کل قیامت والے دن جب اللہ کی بارگاہ میں حقوق العباد کے فیصلے ہونے ہیں تو جناب جس اولاد کے لیے سارے رشتہ داروں کو دا لگایا تھا، ساری نیکیاں ان کے نامہ اعمال میں چلی جائیں گی، یہ خالی کنگلا کا کنگلا رہ جائے گا۔ حدیث میں ہے کہ اس وقت لوگ میدان محشر میں پتہ کیا کہیں گے؟ میدان محشر میں کہیں گے او فلاں شخص کو دیکھو، اس کی ساری نیکیوں کو اس کی اولاد کھا گئی۔ اس کی ساری نیکیوں کو کون کھا گئی؟ اس کی اولاد کھا گئی۔ اس لیے مسلمان یہ نہ ہو، یہ حکم صرف بیویوں کے لیے نہیں، مردوں کے لیے بھی ہے۔ عورت بھی اس بات کو مد نظر رکھے، مرد بھی اس بات کو مد نظر رکھے، ماں باپ بھی اس بات کو مد نظر رکھیں، اولاد بھی اس بات کو مد نظر رکھیں کہ رشتہ داری میں ایسا نہ ہو کہ ہم کبھی اپنی آخرت کو کیا کر دیں؟ تباہ کر دیں۔ اور آخر میں یہ جو 28واں پارہ ہے، اس کے بارے میں قرآن کریم نے ارشاد فرمایا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، تم اللہ تعالیٰ کے سامنے سچی توبہ کرو۔ سچی توبہ کیا ہے؟ اس رمضان میں بھی میں نے بار بار عرض کیا، سچی توبہ یہ ہے کہ جو گناہ ہم پیچھے کرتے آ رہے ہیں فی الحال اس سے الگ ہو جانا۔ پتہ سودی کاروبار چلتا رہا، جیسے ہی سمجھ آئی اپنا سودی اکاؤنٹ اسی وقت بند کر دیا، پیچھے جو ہو گیا اس کو کیا کر دیا؟ گناہ کو روک دیا، اور پیچھے جو کر چکے اس پر شرمندہ ہوئے، اندر سے پکا عزم کر لیا کہ اب ہم نے سودی کام نہیں کرنا۔ ان 3 شرطوں کے ساتھ جو بھی توبہ کی جائے گی اسے توبۃ نصوحہ کہا جائے گا۔ اور توبہ نصوح کو اللہ تعالیٰ ہر حال میں بھائی کیا فرماتے ہیں؟ چونکہ اللہ نے وعدہ فرما رکھا ہے، اللہ نے ہم سب سے کیا فرما رکھا ہے؟ وعدہ فرما رکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس رمضان میں ہم سب کو اپنی طرف صحیح معنی میں رجوع کرنے کی، اپنے گناہوں کے اعتراف کی، اپنے غلطیوں کو تسلیم کرنے کی اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ صلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا مولانا محمد وآله وأصحابه أجمعين برحمته۔